بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا حبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. بٹن بند کریں. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے عباد الرحمن کی صفات بیان کی کہ اللہ کے بندوں کی صفات کون سی ہیں، اللہ کے بندوں کی خوبیاں کون سی ہیں. ان میں سے 10 صفات ہم نے پڑھی. آج انشاءاللہ اگلی 5 صفات مزید پڑھیں گے کہ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں قرآن پاک کے نزدیک، اور اللہ کے بندوں کی خوبیاں قرآن پاک کون سی بیان فرما رہا ہے. پچھلے جمعے ہم نے پڑھا تھا عباد الرحمن کی پہلی صفت ہے وہ زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اور دوسری جب ان سے جاہل مخاطب ہوں وہ سلام کہہ کے اپنا راستہ بدل جاتے ہیں، اور تیسری ان کی راتیں اپنے رب کے حضور قیام اور سجدے میں گزر جاتی ہیں، اور چوتھی نشانی وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور 5ویں نشانی وہ فضول خرچی نہیں کرتے، نمبر 6 کنجوسی بھی نہیں کرتے، نمبر 7 ان کا خرچ کرنا میانہ روی سے ہوتا ہے،
نمبر 8 وہ اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ نمبر 9 وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ اور نمبر 10 وہ بدکاری نہیں کرتے۔ یہ 10 صفات ہم نے پچھلے جمعے پڑھی تھیں۔ آگے رب کریم نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ آگے فرمایا ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، جس نے توبہ کی اچھے عمل کیے تو اس نے اللہ کی طرف توبہ کی جیسے توبہ کا حق ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کریم نے یہ آیت نمبر 70 اور 71 ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا، اچھے اعمال کیے تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ جن کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک معنی علماء کرام نے بیان کیا کہ جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور آئندہ جب وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے۔ ایک اس کا معنی یہ، لیکن اس آیت کا صحیح معنی اس حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے جس کو حضرت امام مسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یؤتی بالرجل یوم القیامۃ، قیامت کے دن ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، فیقال اعرضوا صغائر ذنوبہ، کہا جائے گا اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں، فتورد علیہ صغائرہا، اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، وتخبأ کبائرہا، اس کے بڑے بڑے گناہوں کو پوشیدہ رکھا جائے گا، فیقال، اور کہا جائے گا اعملت کذا و کذا، تو نے یہ گناہ کیے تھے، وہو یقر، وہ بندہ اقرار کرے گا ہاں یا اللہ مجھ سے گناہ ہوئے، ولیس ینکر، وہ انکار کی جرت نہیں کر سکے گا، وہو مشفق عن الکبائر من الکبائر، اور وہ بڑے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا، فیقال، کہا جائے گا اعطوہ مکان کل سیئۃ حسنہ، اللہ فرمائے گا اس میرے بندے کو ہر گناہ کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرما دو، فیقول، پھر وہ بندہ کہے گا ان لی ذنوبا لا اراہا ہاہنا، یا اللہ میں نے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ کیے تھے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، اگر میرے بڑے گناہ بھی ظاہر ہوتے مجھے اس کے بدلے بھی نیکیاں ملتی۔ راوی کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ضحکا حتی بدت نواجذہ، میں نے رسول پاک کو دیکھا آپ ہنسے حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ اب یہ حدیث پاک سے اس آیت کا صحیح معنی سمجھ میں آتا ہے کہ گناہ گار بندے کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، اللہ کریم فرمائے گا اس میرے بندے کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو، جب فرشتے اس کے چھوٹے گناہ پیش کریں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے، وہ بندہ ڈر رہا ہوگا یا اللہ بھی تو میرے بڑے بڑے گناہ پیچھے ہیں، وہ پیش نہیں ہوئے، یہ چھوٹے گناہوں کا ڈھیر لگ گیا، جب بڑے گناہ پیش ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کریم فرمائے گا میرے اس بندے کو ہر گناہ کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرما دو، اس کو ہر گناہ کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرما دو۔ جب وہ اپنے رب کے کرم نوازی کا یہ انداز دیکھے گا کہے گا یا اللہ میں نے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ کیے تھے جو آج مجھے نظر نہیں آ رہے، مطلب یہ اگر میرے بڑے گناہ بھی ظاہر کیے جاتے اس کے بدلے بھی مجھے نیکیاں ملتی۔ راوی کہتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا تو آپ ہنسے حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ اس بندے کو دیکھو پہلے چھوٹے گناہ دیکھ کے ڈر رہا تھا کہ یا اللہ چھوٹے گناہ میرے اتنے زیادہ ہیں تو بڑے گناہوں کا کیا بنے گا؟ جب اللہ نے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدلا اب یہ تمنا کر رہا ہے میرے بڑے بڑے گناہ بھی ظاہر کیے جاتے تاکہ ان کے بدلے بھی مجھے نیکیاں مل جاتی۔ یہ ہے رب کریم کا کریمانہ انداز۔ اب علماء کرام نے لکھا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دیتا ہے،
صرف معاف نہیں فرماتا، دیکھیے وہ رب کتنا کریم ہے، وہ ذات کتنی رحیم ہے۔ ایک بندے کی ساری زندگی گزر گئی گناہ کرتے ہوئے، اس نے شراب بھی پی، بدکاریاں کی، جھوٹ بولے، غیبتیں کی، سود کھایا، رشوت لی، ہر فلم ڈرامہ ناچ گانا اس نے دیکھا، ہر گناہ کیا۔ جب خدا کا خوف پیدا ہوا اس کے دل میں، اس نے سچی توبہ کی۔ پروردگار اتنا کریم ہے، اللہ کریم صرف توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو نہیں بخشتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس سے بڑا کریم کون ہوگا، اس سے بڑا مہربان کون ہوگا؟ ایک بندے کی زندگی گزر گئی 70 80 90 100 سال گناہ کرتے ہوئے، جب بھی خدا کا خوف پیدا ہوا اس نے چند اشکبار آنسوؤں سے اپنے رب کریم کے در کرم پہ دستک دیا۔ تو ہمارا رب اتنا کریم ہے، وہ سچی توبہ کرنے والوں کے صرف گناہ نہیں بخشتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، لوگوں تمہیں پتہ ہے تمہارا رب کتنا کریم ہے، وہ پکارتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا وہ مانگے میں اس کو عطا فرماؤں گا۔ اللہ کریم پکارتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی میری بارگاہ میں جھکنے والا تو ہو، کوئی صدق کے دل سے میری جناب پاک میں حاضر ہونے والا تو ہو، چند اشکبار آنسوؤں سے میرے در کرم پہ دستک تو دے۔ میں رب اس کے گناہ صرف معاف نہیں فرماؤں گا بلکہ جتنے اس نے گناہ کیے ہوں گے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یہ ہمارا رب کا شان کریمی ہے، شان بندہ نوازی ہے۔ تو علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس آیت کا مطلب ہے جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس سے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور آئندہ جو اس نے نیک عمل کیے ہوتے ہیں اللہ اس کا ثواب اسے دیتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی علماء نے بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہے جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی کی قوت کو فرما برداری کی قوت کے ساتھ بدل دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ پہلے اسے گناہ کیے بغیر سکون نہیں آتا تھا، جب تک فلم نہ دیکھے، ڈرامہ نہ دیکھے، ناچ گانا نہ دیکھے، شراب نہ پیے، برائی نہ کرے، اسے سکون نہیں آتا تھا۔ لیکن جب اس نے سچی توبہ کی اللہ کریم نے گناہ کی نفرت اتنی اس کے دل میں ڈال دی، اب اسے نیکی کیے بغیر سکون نہیں آتا، اب اسے نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا، اب اسے قرآن پاک کی تلاوت کیے بغیر سکون نہیں آتا، اب اسے درود پاک پڑھے بغیر سکون نہیں آتا، اب اسے رزق حلال کمائے بغیر سکون نہیں آتا۔ یہ توبہ کی شان ہے ذات محترم۔ اور اس کے اوپر علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے بڑا پیارا لکھا، آپ نے فرمایا اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کے بندوں سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے وہ شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتے ہیں، وہ آنسو بہاتے ہیں، وہ ہماری طرح گناہ کر کے اکڑتے نہیں کیا ہوا اگر نماز چھوڑی لوگ بھی تو چھوڑتے ہیں، اگر میں نے جھوٹ بولا کیا ہو گیا لوگ بھی تو بولتے ہیں، اگر میں نے حرام کھایا کیا ہوا لوگ بھی تو کھاتے ہیں۔ اللہ کے بندے ایسا نہیں کرتے، جب اللہ کے بندوں سے کوئی گناہ ہو جائے وہ شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتے ہیں، وہ راتوں کو روتے ہیں، خوف خداوندی سے آنسو بہاتے ہیں، میری نماز کیوں چھوٹی، میں نے جھوٹ کیوں بولا، میں نے غیبت کیوں کی، میں نے کسی کو گالی کیوں دی، میں نے سود کیوں کھایا، رشوت کیوں لی، فلم ڈرامہ ناچ گانا کیوں دیکھا۔ اللہ کے بندے روتے ہیں، خوف خداوندی سے آنسو بہاتے ہیں، پھر رب کریم کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ کریم ان بندوں کے اوپر فضل و کرم فرماتا ہے، پھر وہ رحمتی خداوندی کے مظہر بن جاتے ہیں اور اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اگر وہ روتے نہ تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کرم نہ کرتا، تو ان کے رونے کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور آخری جملہ اس آیت کا اللہ کریم نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اے میری رحمت کے اوپر حیران ہونے والوں، اللہ نے کیسے گناہ بخش دیے۔ ایک بندے کی زندگی گزر گئی گناہوں میں، جب اس نے سچی توبہ کی اللہ نے کس طرح اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ رب کریم نے فرمایا میری شان رحمت کو دیکھو، میری شان کریمی کو دیکھو، میں غفور ہوں، بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، میں رحیم ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں کے اوپر رحم فرمانے والا ہوں۔ یہ میری رحمت سے کوئی بعید نہیں اور میرے لیے کوئی مشکل نہیں، جب میرا بندہ سچی توبہ کرے میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں۔ پھر فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جس نے توبہ کی، نیک عمل کیا، اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا جیسے رجوع کا حق تھا۔ اب سنیے توبہ ہے کیا، توبہ کا معنی کیا ہے۔ توبہ کا معنی
علامہ زبیدی نے لکھا کہ جب بندہ توبہ کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے نے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اپنے رب کی فرما برداری کو اختیار کر لیا۔ جب توبہ کا فاعل بندہ ہو تو اس کا معنی ہوگا بندے نے اپنے رب کی نافرمانی چھوڑ کر اس کی فرما برداری کو اختیار کر لیا۔ اور فرماتے ہیں جب توبہ کا فاعل اللہ ہو تو اس کا معنی ہوگا عاد بالمغفرہ، رب نے اپنے بندے کے گناہ معاف فرما دی، اللہ نے اپنے بندے کے قصور بخش دیے۔ ذات محترم توبہ کے 4 ارکان بھی ہیں، توبہ کی 4 شرطیں بھی ہیں، وہ پائی جائیں گی توبہ قبول ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ ہوا انسان اس کے اوپر شرمندہ ہو، اس کے اوپر افسوس کرے، روئے مجھ سے کیوں گناہ ہوا۔ اور دوسری شرط یہ ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اس گناہ کے اوپر اکڑے نہیں، فوراً چھوڑ دے۔ اور تیسری شرط ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے، پختہ وعدہ کرے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے حسب مقدور اس گناہ کی تلافی کرے۔ کیا مطلب؟ اگر اس نے کسی کا مال چھینا تھا اس مال کو واپس کرنا ہوگا، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ کسی پہ ظلم کیا تھا اس سے معافی مانگنا ہوگی، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ نمازیں چھوڑی تھیں نمازوں کو قضا کرنا پڑے گا، پھر توبہ قبول ہوگی۔ روزے چھوڑے تھے روزوں کی قضا کرنا پڑے گی، پھر توبہ قبول ہوگی۔ کسی کا حق کھایا تھا وہ حق دینا ہوگا، پھر توبہ قبول ہوگی۔ یہ توبہ کی چوتھی شرط ہے۔ تو ذات محترم ہم سب کو چاہیے ہم بار بار توبہ کریں۔ ہم بڑے قصوروار ہیں، ہم صبح سے شام تک بے شمار گناہ کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد ہوا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، رحمان کے بندوں کی 11ویں نشانی یہ ہے وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور 12ویں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں باوقار ہو کے گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے 11ویں علامت اپنے بندوں کی بیان کی۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یشہدون کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے حاضر ہونا اور دوسرا معنی گواہی دینا۔ اگر پہلا معنی مراد و حاضر ہونا تو اس آیت کا مطلب یہ بنے گا اللہ کے بندے وہ ہیں جو بیہودہ مجالس میں حاضر نہیں ہوتے، ایسی محافل ایسی مجالس جہاں پہ عقائد کو خراب کیا جائے، جہاں پہ گستاخی کی جائے، خواہ وہ صحابہ کرام کی گستاخی ہو، اہل بیت کی گستاخی ہو، اولیاء کرام کی گستاخی ہو، انبیاء کرام کی گستاخی ہو، جس مجلس کے اندر جس محفل کے اندر لوگوں کے عقائد کو خراب کیا جائے اللہ کے بندے اس غلط محفل کی زینت نہیں بنتے۔ اور جہاں پہ گناہ کیے جائیں، شراب نوشی کی جائے، بدکاری کی جائے، کسی کو قتل کیا جائے، اللہ کے بندے ان غلط جگہوں پہ بھی نہیں جاتے۔ یہ اس کا پہلا معنی ہے۔ اور اگر یشہدون کا دوسرا معنی مراد لیں گواہی دینا تو اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اگر کوئی واقعہ انہوں نے دیکھا ہو اور پوچھا جائے آپ نے کیا دیکھا، وہ صحیح گواہی دیتے ہیں۔ سنیے گا حضور کے ارشاد گرامی، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضور بتائیں کبیرہ گناہ کون سے ہیں، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ وقتل النفس، کسی شخص کو کسی جان کو ناحق قتل کرنا بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 4 وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ 4 گناہ وہ ہیں جن کو اللہ کے حبیب نے سب سے بڑے بڑے گناہ قرار دیے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آیا حضور نے صحابہ سے پوچھا صحابہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ کہا حضور ضرور بتائیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا سنو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کان متقیا فجلسا، حضور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، جب حضور نے یہ فرمایا حضور سیدھی ہو کے بیٹھ گئے، پھر فرمایا
الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور۔ کہتے ہیں حضور بار بار یہ جملہ دہراتے رہے، سنو، جھوٹی گواہی دینا بھی سب سے بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی سب سے بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے پتہ چلا جیسے شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، قتل ناحق کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی دینا بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آج کا افسوس کی بات ہے، آج کل گواہ بکتے ہیں۔ میں نے کورٹ کے اندر دیکھا، میں نے وکالت کی، میں نے وہاں دیکھا گواہ بکتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں اور وکیل گواہوں سے پوچھتا ہے بتاؤ کتنے پیسے لوگے، تم نے یہ گواہی دینی ہے، اور وکلا گواہوں کو گواہی سکھاتے ہیں کہ تم نے ایسے جج کے سامنے جا کے بولنا ہے، حالانکہ جج کے سامنے گواہ یہ کہتا ہے میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گا، اور جو گواہی دیتا ہے وہ ساری جھوٹی ہوتی ہے۔ وہ سن لے حضور کا فرمان عالی شان، جھوٹی گواہی دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ذات محترم آگے اللہ کریم نے اپنے بندوں کی 12ویں نشانی بیان کی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اللہ کے بندوں کی 12ویں خوبی یہ ہے جب وہ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں باوقار ہو کے گزر جاتے ہیں، مطلب یہ وہ کسی غلط جگہ پہ نہیں جاتے، کسی غلط محفل میں، غلط مجلس میں اور گناہ کے اڈے پر اللہ کے بندے نہیں جاتے، اور اگر اتفاقاً ان کا گزر کسی ایسی بےہودہ مجلس کے پاس سے ہو، ان کو گزرنا پڑے، اتفاقاً ان کا گزر ہو، پھر وہاں بیٹھ کے وہ گناہ کے مزے نہیں لیتے، بلکہ باوقار ہو کے اپنی نگاہ جھکا کے اپنے آپ کو بچا کے اس بےہودہ محفل کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں ہمارے شب و روز کہاں پہ گزرتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے، فلم لگی ہو، ڈرامہ ہو، ناچ گانا ہو، ہم ساری رات بھی بیٹھ کر دیکھتے ہیں، میچ ہو اور جناب فحاشی کے اڈے ہوں، لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ مسجد میں آنے کا ٹائم کس کے پاس ہے، نماز پنج گانا کی توفیق کس کو ملتی ہے، قرآن کی تلاوت کون کرتا ہے؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے۔ اللہ کے بندوں کی شان قرآن بیان کرتا ہے، وہ فضول کاموں میں نہیں پڑتے، وہ غلط کام نہیں کرتے، اور بیہودہ محافل میں جا کے نہیں شامل ہوتے۔ آگے سنیے قرآن کہتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما عمیانا۔ اللہ کے بندوں کی 13ویں نشانی یہ ہے جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے، نصیحت کی جائے، وہ ان آیات الہی کے اوپر وہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ مطلب یہ ہے جب ان کو قرآن پاک سنایا جائے، درس قرآن دیا جائے، اللہ کی قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں، وہ خوب غور سے سنتے ہیں، وہ کان لگا کے اپنے رب کا فرمان سنتے ہیں، ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کتنا ہے، درس قرآن ہو ہم کتنے شوق سے اس میں بیٹھتے ہیں۔ آپ بھی جانتے، میں بھی جانتا ہوں، یہاں پہ اللہ کی توفیق سے ہر جمعرات کو فجر کے بعد درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے جو نمازی آتے ہیں جو ہی سلام پھیرا وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، درس قرآن میں تھوڑے لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے، اللہ کا قرآن سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کرکٹ میچ کے لیے تو ٹائم ہے، فلم ڈرامہ ناچ گانے کے لیے تو ٹائم ہے، بیاہ شادی کے اوپر وقت ضائع کرنے کو تو ٹائم ہے، فضول بازاروں میں گھومنے پھرنے کو تو ٹائم ہوتا ہے، اور ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر اپنا وقت برباد کرنے کا تو ٹائم ہوتا ہے۔ درس قرآن کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کا قرآن سننے کا ٹائم نہیں ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، اس لیے ہم ذلیل ہو گئے، اس لیے پوری دنیا کے اوپر امت مسلمہ ذلت کی چکی میں پس رہی ہے۔ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آگے چلیں، اللہ کریم فرماتا ہے اللہ کے بندوں کی 14ویں نشانی کیا ہے؟ والذین یقولون، وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ یہ اللہ کریم نے 14ویں 15ویں خوبی اپنے بندوں کے بیان کی۔ اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایسی
نیک بیوی دینا، ایسی نیک اولاد عطا فرمانا کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ قرۃن یا تو قرآن سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈک، یا یہ قرار سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے سکون اور چین، دونوں معنی صحیح ہیں۔ چونکہ اہل عرب وہ گرمی کو برداشت نہیں کرتے، وہ ٹھنڈک کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا میرے بندے یہ دعا کرتے اللہ ہمیں ایسی نیک سیرت، نیک صورت، خوش اخلاق بیوی عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ایسی نیک سیرت، نیک صورت، خوش اخلاق، ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جن کا ادب اتنا ہو، جن کے گفتگو کا انداز ایسا ہو جب ہم سے وہ بات کریں ہمارے دل کو سکون ملے، وہ ہماری خدمت کریں۔ یا ایک اس کا معنی یہ، اور اگر قرار اس کا معنی لیا جائے تو اس کا مطلب یا اللہ ہمیں ایسی بیویاں دے جو خوش اخلاق بھی ہوں، خوش صورت بھی ہوں، خوش سیرت بھی ہوں، ان کا اخلاق بھی اچھا ہو، باادب بھی ہوں، خاوند کی فرما بردار بھی ہوں، اولاد بھی ایسی دے جو خوش اخلاق ہو، خوش سیرت ہو، خوش صورت ہو، اچھی اخلاق و کردار کی مالک ہو، تاکہ ہم اپنی بیویوں کو دیکھیں، اولاد کو دیکھیں، ہمارے دل کو سکون نصیب ہو۔ مجھے بتائیں نا، جس گھر میں نیک بیوی ہو، جس گھر میں فرما بردار اولاد ہو، وہ گھر جنت کا نمونہ نہیں تو کیا ہے؟ وہ دنیا میں اس بندے کے لیے جنت ہے جس کو اللہ بیوی بھی نیک دے، جس کو اولاد بھی نیک دے۔ تو قرآن ہمیں سکھاتا ہے جب اللہ سے دعا کرو یہ دعا کیا کرو، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہمیں ایسی بیویاں دے، ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے، ہمارے دل کا سکون بھی بنے۔ اور آگے فرمایا 15ویں نشانی اللہ کے بندوں کی 15ویں خوبی جو قرآن پاک بیان کرتا ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہمیں پرہیزگاروں کا امام۔ دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے بندے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں پرہیزگار بنا، یہ دعا کرنی بھی درست ہے، ہمیں پرہیزگار بنا، لیکن قرآن نے یہ دعا نہیں سکھائی۔ دعا کیا سکھائی؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام بنا دے۔ سبحان اللہ، پرہیزگاروں کا بھی امام بنا، مطلب کیا؟ ہمیں اتنی ہماری سیرت، ہمارا اخلاق و کردار اتنا اچھا ہو جائے جو ہمیں دیکھے اسے رب یاد آ جائے، جو ہماری صحبت میں بیٹھے ہمیں تو تقوی میں ایسا اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمیں اپنی ولایت کا وہ خاص شرف عطا فرما، جو ہماری محفل میں بیٹھے اس کے دل میں بھی تیری محبت پیدا ہو جائے، جو ہماری صحبت میں بیٹھے وہ بھی حضور کا غلام بن جائے، جیسے حضور نے فرمایا تھا اللہ کے بندے وہ ہیں ہم القوم لا یشقى جلیسہم، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں، اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ اگر بدبخت بھی اولیاء اللہ کے پاس بیٹھے خوش بخت بن جاتا ہے، تو قرآن ہمیں دعا سکھاتا ہے یا اللہ ہمیں تقوی میں وہ اعلیٰ مقام عطا فرما کہ تیرے پرہیزگار بندے بھی ہمیں اپنا امام بنا لیں، وہ بھی ہمارے پاس بیٹھنے پہ خوشی محسوس کریں، ان کو ہمارے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہو۔ یہ قرآن ہمیں دعا سکھائی۔ ذات محترم، یہ وہ 15 صفات ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے بیان فرمائی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں ہم اللہ کے بندے بنیں، ہم کو قرآن پاک کو پڑھنا بھی چاہیے اور یہ 15 صفات اپنے اندر پیدا کر لینی چاہیے۔ جس بندے کے اندر یہ 15 خوبیاں پائی جائیں وہ حقیقت میں رب کا بندہ ہے، وہ اللہ کا خاص بندہ ہے، وہ مقبول بارگاہ بندہ ہے، وہ کامیاب بندہ ہے۔ اور اللہ دے گا کیا؟ جن کے اندر یہ 15 خوبیاں پائی جائیں ان کو ریوارڈ کیا ملے گا، ان کو ثواب کیا ملے گا، یہ بھی قرآن بیان کر رہے۔ فرمایا خالد اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ فرمایا یہ میرے بندے جن کے اندر یہ 15 خوبیاں پائی جائیں اللہ ان کو جنت کا بالا خانہ عطا فرمائے گا، پروردگار ان کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ کیوں عطا کرے گا؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، بیماریاں آئیں، تکلیفیں آئیں، لیکن یہ گھبرائے نہیں ہے، گلہ شکوہ نہیں کیا، اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہے، اپنے رب کو راضی رکھا، اس کے پیارے حبیب کے نقش قدم پہ چلے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت کی بہاریں تیار کر دیں۔ فرمایا ان کے لیے جنت کا بالا خانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب یہ جنت میں پہنچیں گے کس طرح فرشتے حور و غلمان ان کا استقبال کیسے کریں گے؟ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا۔ میرے نیک بندے جنہوں نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری ہوگی، جب وہ جنت میں جائیں گے تو اہل جنت
ان کو دعا اور سلام کر کے ان کا استقبال کریں گے، ان کو دعائیں دیں گے، سلامتی کی دعا، ویلکم، خوش آمدید، آئیں جنت میں، جنت کی بہاریں تمہارے لیے ہیں۔ حضرات محترم، ہم سمجھتے ہیں کامیاب وہ ہے جس کے پاس کوٹھی کار ہو، بینک بیلنس ہو، دنیا کا مال و اسباب ہو، وہ کامیاب نہیں ہے۔ یہ کوٹھی کاریں عارضی ہیں، یہ عہدے بھی عارضی ہیں، یہ وزارت، یہ جناب ایم پی ایم ایل اے بننا، یہ کوئی اس کا معنی نہیں ہے۔ اصل کامیاب وہ ہے جس کی آخرت بہتر ہو گئی، جس کے اوپر رب کریم راضی ہو گیا، جو حضور کا سچا غلام بن گیا، جس کو قرآن کہے تو جنت کا حقدار ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور جنت کے حقدار وہ ہوں گے جن کے اندر یہ 15 خوبیاں پائی جائیں گی۔ خالدین فیہا، قرآن کہتا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ حسنت مستقر مقامہ، اور جنت کتنا پیارا ٹھکانہ ہے، کتنی پیاری قیامگاہ ہے۔ آج ہم دنیا کی لذات میں کھو گئے، ہم نے سمجھا یہی سب کچھ ہے۔ حضرات محترم، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ فانی ہے، لذات بھی فانی ہے، عیش و عشرت کے سامان بھی فانی ہے، یہ دنیا کا مال و اسباب بھی فانی ہے۔ جنت ہمیشہ کی ہے، کامیابی ہمیشہ کی ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کی دنیا بھی سنور جائے، جس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے، جو دنیا میں اپنے رب کو راضی کرے، اس کے پیارے حبیب کے نقش قدم پہ چلے اور آخرت میں جنت کا حقدار بن جائے۔ قرآن کے نزدیک وہ کامیاب ہے۔ تو دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں یہ 15 صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رب کریم نے اپنے بندوں کے بیان کی۔ کاش اللہ ہمیں ذوق دے، ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں، قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر سے پڑھنے والے بن جائیں۔ یقین جانی ہر مشکل کا حل قرآن میں ہے، ہر پریشانی کا حل قرآن میں ہے، ہر بیماری کی شفا قرآن میں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں، ہم قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ اس لیے یہ حالات آپ کے سامنے ہے۔ پوری دنیا کے اوپر مسلمان ذلیل ہیں، وجہ یہ کی ہے درس قرآن۔ اگر تم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تو آئیے لوٹ آئیے قرآن کی طرف، حضور کے فرمان کی طرف۔ قرآن پاک کو پڑھا کریں، سمجھ کے پڑھا کریں، عمل کیا کریں، انشاءاللہ ہماری دین و دنیا سمجھ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا